کہ ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالے، دوسرا یہ سلسلہ جو ہے جب تک کرونا ختم نہیں ہوتا ہمیں سب کو ہمت دے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کام کریں، ہم تندرست رہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، یہ اللہ چلا رہا ہے، ہم نہیں چلا رہے، نہ چلا سکتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں تک محدود ہونا پڑا ہے، اور اس مشکل گھڑی میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو غریب ہیں، وہ گھر میں کھائیں گے کیا، پکائیں گے کیا، اور جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں ان کے لیے اس وقت صحیح معنوں میں مصیبت کی گھڑی ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی اس معاشرے میں زندہ ہیں جو مثال بن رہے ہیں لوگوں کے لیے، جو شمع سے شمع روشن کر رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ میاں محمد سعید صاحب پر۔ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں انجمن ارائیاں کے صدر میاں محمد سعید صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے رہنما احمد سلمان بلوچ صاحب۔ یہاں پر آج سے سلسلہ شروع ہوا ہے، 50 دیگیں بنا کریں گی، اور لاہور کی وہ آبادیاں جہاں پر 50 آج بنی ہیں، اس سے آگے سلسلہ شروع بڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ تو لاہور کی وہ آبادیاں جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کسی مدد کا، تو یہ مدد پہنچے گی ان تک۔ یہ سلسلہ کیا ہے، انتظامات کیا ہیں، سارے میاں صاحب سے پوچھتے ہیں۔ میاں صاحب بتائیں، آج تو پہلا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ سے دعا گا ہوں کہ ہمیں جو غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ معاف کرتے، یہ جو وبا ہے اس کو غریب کو ہمیں سب کو محفوظ فرما دے، پوری انسانیت کو محفوظ فرما دے، کیونکہ یہ ایسی وبا چھوٹی سی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات جو پوری دنیا کو کور کر لیا ہے۔ ایک چھوٹا سا وہ ہے جراثیم، پوری دنیا کو کور کر لیا انہوں نے۔ ابھی اس سے سبق آ جانا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جس سے چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کتنے ٹریلین ڈالر لگائے ہیں اس پہ ایٹم بم پہ، وہ 250 میل کا کور کرنا تھا، اللہ کی طرح چھوٹا سا آیا تو اس نے پوری دنیا کو کور کر دیا۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں ان کو یہ سزا جو مل رہی ہے، ہمیں جو مل رہی ہے سزا، یہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان کا کرفیو تو لگا تھا کشمیر میں، تو اللہ نے پوری دنیا میں لگا دیا ان کی زیادتی ہونے کی وجہ سے۔ تو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے، انسان کو معاف کرے، ہمیں ان لوگوں کو جو تکلیف میں ہے ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چلانا ہے، ہم نے نہیں چلانا، ہمارے ساتھی ہیں ساتھ، یہ ان کے وجہ سے ہم کامیاب ہیں، کیونکہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کہ تنظیم بہت مضبوط ہے اور ہر چیز جانتے ہیں، ہمیشہ کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم۔ کیا میاں صاحب، کیا آج آپ کہہ رہے تھے، جیسا بتا رہے تھے آج 50 ہیں، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور جب تک کرو کم از کم میرا خیال ہے 200 تک تو جائے گا، اگر جلدی نہ ختم ہوا تو 100 تو 100% ہے نا، 2-4 دن میں چلا جائے گا۔ 100 دیگ ڈیلی، 100 دیگ روز بنا کرے گی، تقسیم ہوا کرے گی۔ 10 کے 1000 آدمی کا کھانا ہوگا، 7.5 سے 10 آدمی کا، وہ ڈیلی جائے گا۔ وہ جو کہ الخدمت والے ہی اس کو ارینج کریں گے، وہی پہنچائیں گے، وہی کریں گے۔ ان کا بھی ساتھ تقریباً زیادہ کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے، ہم تو صرف بنا رہے ہیں، ہماری تنظیم بنا رہی ہے، باقی سارے کام یہ خود ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جس طرح اللہ کرے یہ جلد ختم ہو جائے، لیکن جب تک یہ سلسلہ ہے، کرونا کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ چلتا رہے گا، بالکل چلتا رہے گا، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ زندگی رہے اور ہم تندرست رہیں، بھائی بیٹا میرا تندرست رہے، ہم تندرست رہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، یہ اللہ چلا رہا ہے، ہم نہیں چلا رہے، نہ چلا سکتے ہیں۔ ہم تو ایک وقت کی روٹی کسی کو نہیں کھلا سکتے، یہ اسی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں چلو بھائی یہ کام کرو، ہم کر رہے ہیں، اس میں سے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالے، دوسرا یہ سلسلہ جو ہے جب تک کرونا ختم نہیں ہوتا ہمیں سب کو ہمت دے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کام کریں۔ میں دوسرے لوگوں کو کہتا ہوں جو اس حیثیت میں ہیں، وہ بھی جہاں ہے 2 آدمی کا، 10 آدمی کا، 100 آدمی کا، 1000 آدمی کا، جہاں تک کرتے ہیں کرنا چاہیے ان کو بھی، کیونکہ اس وقت سارے ملک پہ، پوری دنیا پہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اس میں مدد کرنی چاہیے غریبوں کی، اور اللہ ہمت دے ہمیں۔ تو میرا یہی پیغام ہے بس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے دے ہمارے گناہوں کی، اور میں سب پوری کائنات کی طرف سے اور انسانی کی طرف سے اللہ کے حضور
माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह को कहता हूँ अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दो, हमारी पूरी कायनात को माफ़ कर दो, इंसानियत को माफ़ कर दो, मुझे भी माफ़ कर दो। मैं यही दुआ। अहमद सलमान साहब, क्या सारा उन्होंने बताई डिटेल, सुबह से यहाँ पर मेरे ख्याल सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी तरह ये अब चलेगा। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लाहौर पूरे को कवर कर पाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़ारूक भाई आपके लिए और तमाम मीडिया वर्कर्स के लिए दुआ गो हूँ कि जिस तरह ये वबा शहर लाहौर के अंदर शुरू हुई और जिस अंदाज से आपने लोगों के अंदर ये बताने की कोशिश की कि लोग एहतियात कर लें, हमने भी जब यहाँ ये वबा शुरू हुई तो साफ़ सुथरे हाथ सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत शुरू की। और जब ये हुकूमत ने ये बात की कि हम इस बीमारी से एक ही हिसाब से जो है एहतियात कर सकते हैं, वो यही है कि हम एहतियात करें कि हमने साफ़ सुथरा रहना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, साफ़ हाथ रखें। ये एक वजह थी। और दूसरी वजह थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि हम लॉकडाउन जो है वो नहीं करना चाहते, कि उनके जहन में यही था कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो लॉकडाउन की वजह से जो दिहाड़ीदार मुलाजिम है वो क्या करेगा, वो रोज़ी रोटी कैसे करेगा। इस हवाले से जहाँ पे सराजुल हक साहब ने इस बात का ऐलान किया कि हम अपनी जो अवामी सरगर्मी है उनको मुअत्तल करेंगे और जमात इस्लामी के दफातर और अलखिदमत के जितने भी अस्पताल हैं और जो भी हमारे वसाइल हैं, हम इस हवाले से झोंक देंगे कि आवाम को जो है इस हवाले से हम सहूलत दे सकें। इसके अंदर हमने अपने इस इलाके के अंदर जो है ना ये फ़ैसला किया कि वो दिहाड़ीदार आबादियाँ, जो कच्ची बस्तियाँ, जो LDA की बस्तियाँ हैं, कि उनको हमने जो है पिन पॉइंट किया है कि जिनमें लोग रहते हैं कि जिसके अंदर डिलीवरी बॉय थे, जिसके अंदर वैगन का ड्राइवर रहता है, जिसके अंदर रक्षा ड्राइवर रहता है, या अब बल्कि वो साफ़ सफाई वाली माइयाँ के जो लोगों के घरों में जाके काम करती हैं, कि लोगों ने अब अपने घरों के अंदर सफाई भी खुद करनी शुरू कर दी है कि एहतियात करें कि घर के अंदर लोगों का आना जाना जो है वो कम हो जाए। इस हवाले से मैं मशकूर हूँ मियाँ साहब का भी कि मियाँ सईद साहब ने भी हमारे साथ ताउन किया। अलखिदमत के वो यहाँ पे सारे कारकुनान, मैं इनके सब के नाम लाजमी लेना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे जहांगीर एसार साहब मौजूद हैं, हाफिज़ रिजवान साहब मौजूद हैं, तैयब एजाज साहब हैं, ये उबैदुर, ये वो सारी टीम है कि जो सुबह इन्होंने राशन पैक भी किया, उसके बाद इन्होंने अपने घर बच्चों को भी बिठाया, अपने वालिदैन की भी दुआएं लेके निकले हैं और इस हौसले के साथ कि हमने जो है लोगों की खिदमत करनी है, इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं। आखिर में मैं अपनी पाकिस्तानियों से, मुसलमान भाइयों से, शहरियों से अपील करूँगा कि जहाँ पे हमने एहतियात करनी है तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने रब को मनाएं। बिल्कुल जी, ये अंजुमन राइयाँ के सदर मियाँ मोहम्मद सईद साहब मौजूद थे, साथ अल खिदमत फाउंडेशन इनके साथ थी और अभी ये आज पहला दिन आगाज़ हुआ है और इनका जज्बा बहुत बड़ा है। वो कहते हैं अल्लाह करे कि इससे जल्दी हमारी जान छूट जाए कोरोना वायरस से, लेकिन जब तक ये मसला है यहाँ पर तादाद बढ़ेगी और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों के लिए खाना यहाँ से जाया करेगा, यहीं से पैक होके उन आबादियों में पहुँचाया जाएगा। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।